کہ جو بہت ہی اپنے زمانے میں بہت مشہور افسانہ نگار، بہت عظیم جو ہے ناول نگار رہے ہیں، اور ان کی کئی تخلیقات جو ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہماگیر شخصیت تھی، ان کی صفات کے حوالے سے کہ بہت اچھے براڈ کاسٹر بھی تھے، اور ان بہت اچھے مطلب قداور شخصیت تھے، دیکھنے میں بالکل ہیرو لگتے تھے شخصیت شامل جی۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک عرصے تک جو ہے وہ وہاں کی ورلڈ سروس میں ان کے ساتھ بطور آرٹسٹ میں کام کرتا رہا ہوں، صداکار کے ہم نے مل کر ڈرامے کیے ہیں۔ تو آپ ان کی کتاب کے حوالے سے بتائیے کہ ان کی جو انداز تحریر اور جو سلیقہ تھا لکھنے کا نثر میں، وہ اس سے آپ کہاں تک متاثر ہیں، اور کیا چیزیں آپ نے اس میں سے اس میں پہلے تو میں نکال کر تھوڑا سا لائیں؟ بتاؤں ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی شوق کا آغاز جو ہے نا ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کیا۔ حیدرآباد سے کیا؟ حیدرآباد میں ان کے جو کولیگ تھے اس میں سے فلم سٹار محمد علی جی، اور ان کے بڑے بھائی رشاد علی، اور ان کے سینئر جو تھے حمایت علی شاعر صاحب۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو سلطان جمیل بھائی نے سب سے پہلے شروع کی شاعری۔ تو سلطان جمیل ان کو حمایت علی شاعر بھائی کے، ہم تو حمایت بھائی کہتے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ میاں تم ایسا کرو، تم اپنی نثر کی طرف توجہ دو۔ جی، تو پھر سلطان جمیل بھائی نے نثر پہ لکھنا شروع کیا۔ اچھا، نثر کے وہ براڈ کاسٹنگ کے اندر تھے تو ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی تھی، کیونکہ ہمارے والد صاحب کا ایک انداز تھا کہ وہ جب تحت اللفظ میں پڑھتے تھے تو اس کی مثال دی جاتی تھی زید بخاری صاحب سے۔ واہ۔ تو زید بخاری جو پڑھتے تھے وہ ریڈیو پاکستان کے بابا اعظم تھے جنہوں نے تخلیق کی، اور وہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو، ہر ایک ادائیگی کو، تو جو والد صاحب پڑھتے تھے وہی چیز سلطان جمیل بھائی نے اخذ کری، اور وہ اس طریقے سے انہوں نے، ان کی آواز ماشاءاللہ تھی بھی خرش ماشاءاللہ بہت اور زبردست بہت اچھے طریقے سے، اور وہی چیز جو والد صاحب سے کے اندر جو عاجزی اور انکساری تھی وہ سلطان جمیل بھائی کے اندر آئی، اور وہی چیز ان کے افسانوں کے اندر آئی۔ جی، وہ افسانوں کے اندر، اچھا ان کے افسانوں کے اندر بھی یہ ہجرت کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں آتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موجودہ حالات میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں یا جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں بڑے پررس انداز میں بیان کرتے تھے کہ قاری جو ہے ان کی تحریر کے اندر ڈوبتا چلا جائے، اپنی یہی محسوس کرتا تھا کہ یار ہم یعنی جس طرح سے وہ منظر کشی کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے کہ یہ اسی زبانی کے اندر ہم لوگ اس کی ویژول، یہ جو ٹیلی ویژن وغیرہ یا ابھی یہ تو ابھی آیا نا، لیکن وہ اس کی اس طریقے سے اس کی پیش کرتے، لکھتے، تحریر کرتے کی یہی ایک خوبی اس کو بالکل اپنے آپ کو اسی زمانے میں محسوس کرتے تھے، اور اتنے سادہ الفاظ اور سادگی سے، مطلب ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر سادگی تھی، سننے والا جو ہے وہ اس کے دل پہ بات اثر کر، آنکھوں سے پہنچ کے سیدھے دل میں پہنچتی ہے، کہتا ہے یہ بات تو میرے دل میں تھی، اس طریقے سے۔ ان کی کتاب کا نام ہے کہ ایک ہی مٹی کے لوگ، ان کی 4-5 کتابیں آ چکی ہیں، ان کا ہے جنگل جنگل خوشبو، میں آئینہ ہوں، ایک شام کا قصہ۔ اچھا، انہوں نے یہ کیا کہ ریڈیو پاکستان کے لیے وہ ڈرامے بھی لکھے۔ جی، ڈرامے بھی لکھے۔ جی، تو وہ، اچھا، ان کے دوستوں میں جو تھے وہ 2 خاص طور پہ دوست تھے ان کے، ایک مشفق خواجہ صاحب، اچھا، ان کا ذکر میں ضرور کروں گا۔ انہوں نے، مشفق خواجہ صاحب نے اپنی 2 کتابیں جو لکھی ہیں اس میں سلطان جمیل صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، اور بڑی تو، اور ان کے بچپن کے دوستوں میں سے یہ بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا یہ دونوں، یہ لوگ مولانا عبدالحق آئے تھے تو ان کے استقبال کے لیے گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ جا کے ان لوگوں نے وہاں پہ بڑی ایکٹیویٹی کی، شرارتی تھے بچے تھے یہ لوگ ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے، تو بہت سارے واقعات اس طریقے سے بیان اکثر و بیشتر ہمارے ویکینڈ پہ آ جایا کرتے تھے سلطان صاحب، سلطان جمیل نسیم صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے خاص طور پہ چائے کی پیالی جو تھی، چائے جو تھی تیار کی جاتی تھی، اور بہت